مبین کے عالم ہیں انبیاء کے وارث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر حاضر خدمت ہے. آپ جانتے ہیں بزم عالم میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء، اکابر امت اور شیوخ سے کرواتے ہیں. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی جو جہود طیبہ ہیں، مساعی جمیلہ ہیں، ان سے اپنے آنے والی نسل کو روشناس کروائیں. انہوں نے اپنی زندگی میں جو گران قدر علمی، تدریسی، تبلیغی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، ان سے آنے والی نسل کو آگہی ہو اور وہ ان کو اپنا رول ماڈل بنا کر وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. ناظرین کرام، آج اسی بزم عالم میں ہم جس شخصیت کو اپنا مہمان بنائے ہوئے ہیں، وہ علمی اعتبار سے، تدریسی اعتبار سے، تصنیفی اعتبار سے چہاردانگ عالم میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اپنا نام بنا چکے. 41 سے زیادہ کتابیں ان کے ہاتھ سے اللہ کے فضل سے پایہ تکمیل تک پہنچیں. جن میں تفاسیر ہیں، شروحات ہیں، احادیث ہیں اور فقہ کی بہت سی کتابیں. تو آپ یقیناً جب ان سے ملاقات کریں گے تو بہت سی جہتیں زندگی کی ان سے آپ روشناس ہوں گے. میں آپ کی ملاقات کروانا چاہتا ہوں استاذ العلماء فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ تو آپ کا پروگرام تھا. الحمدللہ. ورنہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ صحیح. میں اپنے بارے میں میاں میٹھو بنوں. شیخ ہم آپ کو میاں میٹھو بنائیں گے ہی نہیں، ہم تو جو آپ نے کیا وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے بس انشاءاللہ. بس میں نے کیا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جو کچھ ہوا ہے، الحمدللہ. اللہ قبول فرما لیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم و فضل ہے. شیخ محترم، آپ کی جو تصنیفی تدریسی خدمات ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ناظرین کو تھوڑا سا رینڈملی آپ کی شخصیت، آپ کا خاندان اور آپ کی ذات کے حوالے سے کچھ معلومات مل جائیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس کے بارے میں بتائیں. آپ کی برادری، کس برادری سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کے والدین کیا کرتے تھے اور آپ کس سن میں دنیا میں تشریف لائے؟ میرے والد صاحب کا نام غلام رسول تھا ماشاءاللہ. اور ان کے والد گرامی کا نام عید بخش تھا. صحیح. گویا کہ ارشاد الحق بن غلام رسول بن عید بخش. عید بخش. یہ ہمارے دادا جان اس وقت یہاں آئے جس وقت یہ لائل پور کی بنیاد رکھی گئی. اچھا. ہاں جی. اس وقت یہاں یہ بار کا علاقہ تھا. صحیح. اس علاقے میں وہ یہاں آئے. پھر حالات کے تبدیلی کی بنا پر یہاں سے فورٹ عباس، اچھا، حول نگر ضلع، صحیح وہاں اس کے قریب ہے کھچی والا. کھچی والا کے قریب ہے 72 چک. صحیح. وہاں تشریف لے گئے. ٹھیک. وہ کھچی والا کا علاقہ کہلاتا ہے. کھچی والا کا علاقہ کہلاتا ہے. صحیح. وہاں ہی سن 48 میں میری پیدائش ہوئی ہے، 72 چک نمبر 72 میں. 72 میں. صحیح. پھر جس وقت پاکستان بننے کے ایک سال بعد. ایک سال بعد. صحیح. پاکستان سے گویا میں ایک سال چھوٹا ہوں. ایک سال چھوٹے. وہاں سے پھر جس وقت نواب بہاولپور نے یہ ریاست کی زمین تقسیم کرنے اور فروخت کرنے کا پروگرام بنایا تو اس وقت والد صاحب وہ جگہ چھوڑ کے لیاقت پور تشریف لے گئے. رحیم یار خان. رحیم یار خان ضلع رحیم یار خان لیاقت پور. ٹھیک. وہاں انہوں نے دکان بھی کی، دکان کا کاروبار بھی کیا. صحیح. اور کچھ زمین بھی میسر آئی، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. تو زمین کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ ہندوستان کے پہلے مڈل کلاس تک پڑھے ہوئے تھے. اچھا.
ہاں مڈل کلاس تک پڑھے ہوئے تھے اور فوج میں بھی وہ بھرتی ہوئے تھے. اچھا ہاں جی, صحیح, پاکستان سے پہلے. پاکستان سے پہلے, صحیح. لیکن بتلایا کرتے تھے کہ بہت عرصہ میں زیادہ فوج میں نہیں رہا, بلکہ جب سے دینی شعور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا, صحیح, تو میں نے یہی سمجھا کہ انگریز کے تحت فوج کی ملازمت جو ہے نا وہ مناسب درست نہیں. صحیح, بالکل صحیح. تو میں نے اس سے استعفیٰ دے دیا. ماشاء اللہ, ٹھیک. اللہ اکبر. البتہ یہ ہے کہ دین انہوں نے پڑھا نہیں تھا, دینی تعلیم باقاعدہ مدرسے میں نہیں پڑھی تھی. صحیح. البتہ یہ ہے کہ وہ دینی کتب پڑھنے کا پڑھتے تھے, جانتے تھے, شعور تھا. صحیح. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ قرآن مجید کی صبح تلاوت کرتے نا, تو قرآن مجید کو ترنم سے پڑھتے, اللہ اکبر, اور اس کا ترجمہ بھی ترنم سے پڑھتے. کیا بات, یعنی ایک اسلوب, شوق اور اسلوب تھا ان کا. جی بالکل صحیح, بعض اوق آدمی تھے الحمدللہ. تو وہ انہوں نے ہی اللہ کے فضل و کرم سے میرے ذہن میں یہ دینی شعور جو ہے نا ان کی کوشش سے اور ان کی برکت سے. اچھا شیخ, آپ نے بتایا کہ آپ کے جو دادا تھے وہ فیصل آباد میں آگے لائل پور میں آگے رکے, اس سے پہلے آپ کا آباء و اجداد کا جو اصل علاقہ ہے وہ امرتسر کے قریب بتلاتے تھے. امرتسر کے قریب ایک گاؤں ہے, اس وقت ذہن میں نام بھول گیا اس کا. صحیح صحیح, یعنی امرتسر کے قریب. ہاں جی, امرتسر کے قریب وہ رہتے تھے. تو پھر دوبارہ فیصل آباد آپ کا وہاں سے لیاقت پور سے, وہ تو پھر تعلیم کے لیے یہاں میں آیا نا لیاقت فیصل آباد میں. اچھا, فیصل آباد تو بعد میں بنا ہے, لائل پور ہی تھا پہلے. جی, تو میں نے بھی نا وہاں لیاقت پور میں مڈل سکول تک تعلیم حاصل کی. صحیح صحیح. البتہ یہ تھا کہ بزم عدم ہوتی تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت وہ میں کیا کرتا تھا. الحمدللہ, صحیح. صبح جو اسکول میں پریڈ ہوتی ہے, ہاں جی, اسمبلی ہوتی ہے, جی, اس اسمبلی میں بھی قرآن مجید کی تلاوت میں ہی کیا کرتا. الحمدللہ, صحیح. بلکہ تحصیل اور ضلع کے لیول پر جو ادبی مقابلے ہوتے ہیں اس میں بھی میں نمائندگی قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے کرتے. ماشاء اللہ. بلکہ جس وقت ہمارے تحصیل لیاقت پور کے زیر اثر ایک پروگرام یہ ہوا ادبی, پہلے تحصیل کی سطح پر پھر ضلع کی سطح پر, تو تحصیل میں بھی میں یہی یعنی ڈیوٹی سر انجام دیتا, تلاوت کرتے رہے ماشاء اللہ. اور الحمدللہ اس وقت فرسٹ آیا, اور اخلاق النبی کے نام پر کتاب مجھے گفٹ کی گئی, الحمدللہ, تحفے کے طور پر دی گئی. وہ اب تک میرے پاس محفوظ رہنی چاہیے, وہ تو نا بہت یادگار ہوتی ہیں. الحمدللہ, صحیح. تو یہ دین کے ساتھ تعلق تھا الحمدللہ. بچپن ہی میں گھر کے اس دینی ماحول کی وجہ سے میں نے بچپن ہی میں قرآن مجید. اچھا شیخ, آپ کی والدہ محترمہ جو تھی ان کی کیا پوزیشن تھی؟ والدہ محترمہ جو ہے نا وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی, گھریلو خاتون, گھریلو جس طرح پرانے گھریلو خاتون ہوتی ہیں, گھر کے کام. البتہ نماز پڑھتے تھے الحمدللہ, تسبیح و تحمید اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق عطا فرمائی تھی وہ دی تھی, لیکن پڑھے ہوئے نہیں تھے. اچھا, یہ فرمائیے کہ آپ کی شخصیت پہ ظاہر ہے ماں باپ دونوں کا ہی اثر ہوتا ہے, لیکن آپ کی شخصیت امیج بلڈنگ میں, آپ کی شخصیت بنانے میں آپ کے والد محترم کا زیادہ کردار ہے یا آپ کے والدہ محترمہ کا شوق اور جذبہ زیادہ تھا؟ زیادہ جذبہ والد صاحب کا تھا. والد صاحب کا ہی تھا. والد صاحب چاہتے تھے کہ یہ دینی تعلیم حاصل کرے. صحیح. جی, بلکہ ان کی کوشش تھی, کیونکہ وہ گئے تھے حج پر, تو اس وقت مدینہ یونیورسٹی کی ابتدا ہو چکی تھی. والد صاحب تقریباً سن 61 میں یا 62 میں حج پر گئے تھے. اچھا, تو وہاں دیکھ کر یونیورسٹی کا تو ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو اس کو بھی وہاں مدینہ یونیورسٹی میں بھیجیں گے. الحمدللہ, یعنی یہ وہ ان کا ایک. اچھا شیخ, آپ کے دیگر بہن بھائی بھی ہوں گے, وہ آپ سب سے بڑے ہیں یا آپ سے بڑے بھی کوئی تھے؟ نہیں, میرے بڑے بھائی تھے, محمد شریف ان کا نام تھا. صحیح. وہ فوت ہو چکے ہیں. ایک ہی ہمشیرہ تھی, وہ بھی فوت ہو چکی ہے. اللہ. اور اب ایک میں ہی تنہا ہوں. اللہ اللہ. بھتیجے ہیں وہاں لیاقت پور ہی میں. اچھا اچھا اچھا. اور باقی وہاں ایک عرصہ سے یہاں فیصل آباد میں رہائش پذیر ہوں. تو بنیادی طور پہ آپ کا ویسے یہ سوال عام ہے تو نہیں, لیکن لوگ پوچھ لیتے ہیں
کہ برادری کون سی ہے آپ ہاں کی؟ برادری ہماری جو ہے نا وہ کمبو برادری سے، اچھا، کمبو برادری سے، کمبو برادری سے صحیح ہمارا صحیح۔ تعلق ہے۔ آپ کے والد صاحب کرتے کیا تھے، کام ان کا کیا تھا ذمہ داری کے علاوہ؟ والد صاحب دکانداری کرتے تھے، دکاندار تھے، صحیح۔ یعنی یہ غلہ منڈی میں بھی پہلے تو انہوں نے پرچون کی دکان بنائی ہوئی تھی ابتدا میں جس وقت لیاقت پور گئے تھے، اچھا اچھا، لیکن اس کے بعد جس وقت وہاں زمین آباد ہوئی اور گندم اور دوسری فصلیں وہاں ماشاءاللہ ہونے لگی تو ایک اور ساتھی سے ساتھ مل کے انہوں نے غلہ منڈی میں دکان جو ہے نا وہ کی، اچھا، یعنی غلہ منڈی میں وہ کافی پھر متمول تھے اپنے حساب سے، اپنے کام میں ٹھیک تھے، مطمئن تھے الحمدللہ۔ اچھا شیخ، آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے ظاہر ہے پرائمری تعلیم وہیں پہ لیاقت پور میں ہی حاصل کی ہوگی، کچھ ابتدائی کو معاملات، عصری آپ کی علوم ویسے مجموعی طور پہ کتنی ہیں؟ آپ میڈل کیا ہے، میٹرک کیا ہے یا اس سے آگے بھی؟ میں نے میٹرک نہیں کیا، میں نے صرف میڈل کیا ہے۔ میڈل کرنے کے بعد 8 کلاسیں پڑھنے کے بعد پھر میں وہاں لیاقت پور ہی میں ہمارے دیوبندی مدرسہ تھا ایک، قاسم العلوم، صحیح، قاسم العلوم میں مجھے داخل کروا دیا گیا تھا۔ ٹھیک، وہاں میرے استاد مولانا بشیر احمد تھے، مولانا محمد حیات صاحب تھے، صحیح، ان سے میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، فارسی کی ابتدائی کتابیں بھی، اچھا، صرف و نحو کی بھی، منطق کی بھی، ہدایت النحو، کافیہ، علم النحو، علم الصرف، یہ کتابیں وہاں لیاقت پور میں پڑھ لی تھی۔ اچھا شیخ، آپ نے حفظ تو نہیں کیا باقاعدہ؟ نہیں، حفظ کی سعادت مجھے میسر نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ فرمائیے کہ کس سن؟ اس نعمت سے میں محروم ہوں بالکل۔ شیخ ویسے آپ کو بہت یاد ہوگا اللہ کے فضل سے، آپ بس وہ رسمی حافظ نہیں ہیں لیکن عملی حافظ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہیں اللہ کے فضل سے۔ بس جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا شیخ یہ فرمائیے کہ میں ایک سوال نا ضمنی آپ کی بات سے میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، آپ نے بتایا کہ میں میڈل کے بعد اسکول کی میں وہ مدرسے کی طرف آیا اور پڑھنے کے ادھر میں نے کچھ مجھے درس میں داخل کروایا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آج کے جو اس دور میں جو بچے جن کو ہم دینی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں وہ کس عمر میں اور کتنی عصری تعلیم کے بعد ان کو بھیجنا چاہیے، حفظ کے لیے بھی اور دیگر اس کے لیے بھی؟ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر حفظ کے لیے داخل کروایا جائے نا ان کو تو 5ویں کلاس کے بعد ان کو حفظ کی طرف منتقل کیا جائے۔ صحیح، 5ویں سے پہلے نہیں کرنا چاہیے؟ 5ویں سے پہلے نہیں کرنا چاہیے، صحیح۔ اور اس کا ہمارے ہاں تجربہ ہوا ہے، یہاں چونکہ ہمارے حفظ کا بھی پروگرام ہے مسجد میں، صحیح، تو اس کا ہمارا تجربہ ہے کہ جو بچہ 5 پڑھنے کے بعد حفظ کر لیتا ہے نا 1.5-2 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے، تو پھر وہ براہ راست 8ویں کا امتحان بھی دے دیتا ہے۔ صحیح، گویا حفظ کے کچھ 1.5-2 سال کا وقت جو صرف ادھر شعور رہتا ہے ساتھ سے، وہ کور ہو جاتا ہے اور اس کا وقت۔ اور درس نظامی پڑھنے کے لیے میٹرک کے بعد یا ایف اے کے بعد؟ آج کے ماحول میں میٹرک کے بعد درس نظامی کا آغاز کرنا چاہیے۔ صحیح، درس نظامی کا انعقاد میٹرک کے بعد، صحیح، کیونکہ آج کل یہ عام مسئلہ چل نکلا ہے کہ جی عصری علوم یہ بھی ہونے چاہیے۔ صحیح، یہ اصل میں میرے بھائی عالمی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ جی جی، صحیح، عالمی دباؤ کا یہ سارا نتیجہ ہے، ورنہ آج کا دور تخصص کا دور ہے اور ہر فن میں تخصص کی بات ہوتی ہے بالکل، اور ہو بھی رہے ہیں، اور بھی وہ ڈاکٹری کو زراعت کے موضوع پر ہو بالکل ٹھیک، یا دوسرے کسی سائنسی معلومات پر ہو۔ صحیح، المیہ یہ ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو دین میں تخصص کرنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دین میں تخصص نہ کرے۔ اب یہ رکاوٹ کیوں ہے؟ یہ سارا عالمی دباؤ ہے۔ اچھا شیخ، اس موضوع پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، ابھی آپ کی وہ شخصیت کی طرف ہی ہم رہتے ہیں۔ کوئی آپ نے ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کی، ماحول بھی تھا اس وقت کا، لیاقت پور ظاہر ہے پسماندہ ہوگا بہت زیادہ، بڑے معاملات ہوں گے، اس دور کا کوئی ایسا یادگار اور نادر کو واقعہ جو آپ کو آج بھی یاد آتا ہو تو آپ مسکرا اٹھتے ہوں یا حیران ہو جاتے ہوں کہ یار یہ بھی کام ہوا تھا، کوئی تاریخی واقعہ کوئی ہمارے ناظرین کے لیے؟ عرض یہ ہے کہ مجھے کتابوں کے ساتھ شوق ابتدائی دور میں ہی تھا۔ اچھا، کتابیں پڑھنے کا شوق میرے ابتدائی دور میں ہی تھا۔ صحیح۔ ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے اچھی طرح کہ ہمارے مولانا محمد بشیر احمد صاحب جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ صحیح۔ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے انہیں کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا۔
کہ فلاں کتاب میں یہ مسئلہ، اب کتاب کا نام تو مجھے اس وقت یاد نہیں. صحیح. اب انہوں نے کیا کیا کہ خطبے کے دوران ہی مجھے مخاطب کر کے کہا کہ جاؤ وہ لائبریری سے کتاب لے کے آؤ. اللہ اکبر. دوران خطبہ؟ ہاں جی. اچھا. دوران خطبہ. صحیح. کیونکہ وہ دیوبندی مقصد یعنی مکتبہ فکر سے تھے. مکتبہ فکر میں وہاں خطبے کا موضوع اور ہوتا ہے، وہ تقریر کا تقریر اور بیان اس کو کہتے ہیں. خطبہ تو صرف عربی میں ہوتا ہے. جی جی بالکل. باقی بیان اور تقریر پہلے ہوتی ہے. جی. تو اس تقریر کے دوران انہوں نے فرمایا کہ وہ کتاب لو. اب وہ یہ علم النحو اور علم الصرف پڑھنے والا وہ مکتبے میں کیا دیکھے کہ کہاں یہ کتاب پڑھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی، اتنا کرم فرمایا کہ جو ہی میں لائبریری میں داخل ہوا تو میری نگاہوں میں وہی کتاب پڑھی. اللہ اکبر. اور بلا توقف اور بلا یعنی تاخیر فوراً وہ کتاب لا کے میں نے استاد صاحب کے ہاتھوں میں تھما دی. تو انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کی ان دعاؤں کا ممبر پہ کھڑے ہو کے ملنے والی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ مجھے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابوں کے ساتھ جو ہے نا وہ انسلاق، پیار اور محبت. بلکہ میں تو اب کہا ہی کرتا ہوں کہ مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوں گے کفن اپنا. اللہ اکبر. شیخ محترم آپ کی تعلیمی جو سفر ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینا چاہتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق قصری حفظہ اللہ کی بارگاہ علم میں ہم حاضر ہیں. یہیں پہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، بات آگے چلائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. دین مبین کے عالم ہیں انبیاء کے وارث، دین مبین کے عالم ہیں انبیاء کے وارث. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں حاضر ہیں اور آج ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق قصری حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان کی شخصی زندگی کے حوالے سے، ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے. بڑی خوبصورت اور دلچسپ باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں. شیخ محترم آپ کا جو ابتدائی تو آپ نے بتایا لیاقت پور کا، آپ کا تعلیمی سفر جو اصل ایک تو بالکل ہے نا ابتدا سے ہی تعلیمی سفر شروع ہوا. الف با تا سے آپ نے سفر شروع کیا، پھر مڈل تک آپ گئے، قرآن مجید بھی پڑھا، کتابوں کا شوق لیاقت پور میں تھا. آپ نے بتایا اصل جس کو تعلیمی سفر ہم کہہ سکتے ہیں آپ کا، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ اور آپ کو لیاقت پور چھوڑ کے، کیا لیاقت پور کے گرد و نواح میں کوئی ایسا بڑا مدرسہ نہیں تھا جو آپ کی علمی پیاس بجھا دیتا؟ آپ اتنی دور سفر کر کے کہاں کہاں آپ گئے؟ اس کا جواب بہت لمبا ہے. اللہ اکبر. اور بڑی طویل داستان ہے اس کے پس منظر میں. صحیح. مگر میں بہت ہی اختصار کے ساتھ جی ناظرین کرام کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. صحیح. کہ جب میں نے وہاں ابتدائی تعلیم مکمل کر لی تو پھر میرے اساتذہ کا ہی یہ مشورہ تھا والد صاحب کو کہ اس کو یا تو فقیر والی میں مدرسہ قاسم العلوم، کیونکہ مولانا بشیر احمد صاحب وہاں کے فیض یافتہ تھے. صحیح. تو انہوں نے فرمایا یا تو اس کو بڑی آگے کتابیں پڑھنے کے لیے فقیر والی کے مدرسے قاسم العلوم میں بھیج دیں، یا جامعہ رشیدیہ اس وقت منڈقوری تھا. ہاں جی. سائی وال نہیں تھا. صحیح. یا خیر المدارس ملتان. اچھا. یہ انہوں کا مشورہ تھا. ٹھیک. لیکن میں اس وقت ابھی تک کسی بھی سفر پر باہر نہیں نکلا تھا. ٹھیک. نہ کسی باہر شہر پر گیا تھا. والد صاحب کہنے لگے کہ یہ شہر گھر سے دور ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ دل برداشتہ ہو جائے، باغی ہو جائے پڑھائی سے، اور پڑھائی سے باغی ہو کے واپس لوٹ آئے. تو وہ اس بارے میں متفکر ہوئے. وہاں ہمارے ہاں مفتی عبد الرحمن صاحب تشریف لایا کرتے تھے. کہہ روڈ پکا تھے. کہہ روڈ پکا سے مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب. یہ ساتھی تھے حضرت مولانا شریف اللہ خان صاحب کے.
مولانا شریف اللہ خان صاحب جامعہ سلفیہ میں بھی پڑھاتے رہے، تقویۃ الایمان میں بھی پڑھاتے رہے، اچھا اچھا اچھا، فتح پوری میں بھی یہ پڑھاتے رہے۔ یہ مولانا شریف اللہ صاحب وہی ہیں جن سے مولانا ابوالعلا مودودی نے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا، مولانا شریف اللہ صاحب یہ وہ ہیں۔ صحیح صحیح، بلکہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا تھا مولانا مودودی کے والد صاحب نے کہ میں اپنے بیٹے کو علوم عالیہ پڑھانا چاہتا ہوں، صحیح، کن سے پڑھاؤں؟ اللہ تو انہوں نے مفتی کفایت اللہ صاحب نے مشورہ مولانا دیا شریف تھا اللہ کہ صاحب، مولانا شریف اللہ صاحب سے پڑھائیں۔ اللہ اکبر، تو یہ مولانا شریف اللہ صاحب کے ساتھی تھے وہاں فتح پوری دہلی میں۔ اچھا، تو والد صاحب نے مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب سے اپنی اس بات کا تذکرہ کیا کہ بیٹے کو میں آگے ارشاد الحق کو پڑھانا چاہتا ہوں، کہاں پڑھاؤں؟ صحیح، تو انہوں نے بلا تأمل فرما دیا جامعہ سلفیہ میں بھیجو، اللہ اکبر، وہاں مولانا شریف اللہ صاحب ہیں۔ آہا، کیا بات، یعنی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مدرسہ کن کا ہے، کن کا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ وہاں استاد کون ہے۔ استاذ کون ہے، اللہ اکبر، یعنی ہمارے ہاں طالب علموں میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ چھٹیاں کہاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، کھانے پینے کے لیے کیا میسر ہے، میس کن کا اچھا وہاں ہے، سہولتیں کیا کیا ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، ہماری فکر یہ ہوتی ہے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ اچھا استاد کہاں ہے۔ اچھا استاذ کا، بالکل اللہ کے اصل بنیاد جو ہے نا وہ استاد استاد کی ہے، ہے، بالکل صحیح، نہ بلڈنگ کی ہے نہ کھانے کی ہے۔ صحیح، تو خیر یہ بات ان کو والد صاحب کو پسند آئی۔ والد اس لیے کہ جامعہ سلفیہ کے قریب یہ نورپور ہے گاؤں، وہاں ان کی ہمشیرہ تھی، اچھا، ان کی ہمشیرہ صاحبہ تھیں، صحیح، اور وہ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، وہاں اس کا دل بھی لگا رہے گا۔ پھپھو کا گھر ساتھ ہے، جی ہاں، اور دوسری بات یہ کہ وہ 2 سال پہلے یہاں تشریف لائے تھے لیل پور میں، اس وقت کے لیل پور میں، لائل پور میں، صحیح، تو جامعہ سلفیہ والد صاحب خود گئے تھے۔ اچھا، وہاں اس وقت حضرت آف صاحب تھے، حضرت آف محمد گوندلوی اللہ رحمۃ علیہ۔ اللہ علیہ، صحیح صحیح، تو والد صاحب نے کہا ہاں وہاں بڑے استاد صاحب سے کی میں نے زیارت کی ہے، اور یہ لفظ وہ فرماتے تھے کہ یار ان سے تم نے پڑھنا تو نہیں ہے لیکن ان کی مجلس ہی بہت مؤثر ہے، اللہ اکبر، ان کی مجلس میں بیٹھنا ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ اللہ اللہ، ابھی آپ ان سے پڑھیں گے تو نہیں، اس لیے میری ابتدائی یہی خواہش ہے کلاسز کہ ہیں، صحیح، آپ وہاں ان کے پاس جائیں اور جامعہ سلفیہ میں پڑھیں۔ صحیح، تو یہ اصل میں سبب بنا تھا مختصر طور پر میں نے عرض جامعہ کیا سلفیہ میں جانے کا، جامعہ سلفیہ میں ٹھیک، آنے کا۔ چنانچہ یہاں سے میرے وہ پھوپھیزاد بھائی آئے ہوئے تھے، ان کے ہمراہ ہی مجھے یہاں والد صاحب نے بھیجا، صحیح، اور پھر یہاں جامعہ سلفیہ میں اس وقت مولانا ابو حفص عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ناظم جامعہ تھے۔ ان کے بارے میں پچھلے دنوں میں کچھ رسائل میں یہ میرا ہی مضمون آپ کا مضمون میں نے پڑھا چھپا ہے، صحیح، آل جی حدیث جی، میں۔ صحیح صحیح، تو عثمانی صاحب اس وقت ناظم جامعہ تھے۔ صحیح، میرا انٹرویو مولانا علی محمد صاحب اور مولانا حافظ بن امین صاحب نے لیا تھا، صحیح، اور انٹرویو کے بعد مجھے تیسری کلاس میں یہاں داخلہ مل گیا تھا، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تو یہاں تیسری کلاس میں، اللہ اکبر، پھر یہ سن 64 کی بات ہے، گویا میں لیاقت پور سے لائل پور سن 64 میں آئے ہیں، صحیح، 64 65 اور 66، ٹھیک، یہ 3 سال میں جامعہ سلفیہ میں رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اور جامعہ سلفیہ کے بعد ایک مسئلہ بن گیا، یہاں ایک سٹرائک ہوئی، تحریک چلی مولانا عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو معاف فرمائے، انہیں بھی اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ صحیح، جو غلطیاں بچپن میں ہوتی ہاں، ہیں، بچپن میں تو ایک ہوتا ہے نا لاشعوری، بے شعوری کی زندگی غیر ہوتی ہے، شعوری ہوتی ہیں، جی جی جی، بالکل، اور حقیقت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ان میں، بالکل صحیح، جذبات نوجوانی کے اور ہوتے ہیں، جی، حقائق جی، کچھ اور ہوتے کچھ ہیں۔ اور ہوتے ہیں، بالکل، تو اگلے سال وہاں حضرت حافظ بن امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی مستعفی یعنی ہونا پڑا جامعہ سلفیہ سے۔ تو ہم یہ نے حافظ بن امین صاحب وہ ہیں جو ادھر جوگ دادو تور والے، جو مامو کانجن کے بھی شیخ الحدیث بالکل، رہے۔ شیخ الحدیث، صحیح، تو حافظ صاحب کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں جامعہ میں نہیں تشریف لا رہے، تو میں ان کے پاس گاؤں گیا، ادھر گاؤں جوگ جوگ دادو۔ میں نے کہا جی ہم 5-7 ساتھی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اگر آپ وقت دیں پڑھائیں تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ صحیح،
تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بارے میں مشورہ کر لوں اپنے ساتھیوں سے، پھر اس کے بعد تمہیں بتلاؤں گا۔ ٹھیک، چنانچہ انہوں نے ماموں اپنے جوگ دادو کے پاس ہی انہی کی برادری کا گاؤں ہے کٹو، کٹو، بالکل ہاں جی، بالکل وہاں کی جماعت کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا۔ مولوی محمد صدیق صاحب تھے، یہ مولانا باقر صاحب، میاں باقر صاحب والا کا علاقہ ہے نا، وہی علاقہ ہے، انہی کے سب مرید تھے یہ۔ صحیح صحیح، ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بالکل ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور جو اخراجات ہوں گے ہم انشاءاللہ وہ بھی برداشت کریں گے، بالکل صحیح، تو آپ انہیں بلا لیں۔ چنانچہ میں بھی مولانا اکرم جمیل آپ جانتے ہیں، مولانا جیلم میں جو رہے ہیں شیخ الحدیث، الحدیث رہے، وہ بھی مولانا اکرم جمیل وہ بنیادی طور پہ بھاول نگر کے میرے خیال شاید، وہ اصل میں چشتیاں کے پاس چشتیاں کے ہے، علاقے میں، چک نمبر 10۔ اچھا اچھا اچھا، یہ مولانا حبیب الرحمن یزدانی تھے نا مرحوم، جی رحم اللہ، ان کے عزیز ہیں، بلکہ یزدانی صاحب کے ہمشیرہ ان کے گھر ہے، بالکل صحیح، ان کی شادی پر ہم گئے تھے، اچھا اچھا، گویا ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی شادی کی ہے، صحیح ہو گیا، وہ میرے بڑے جگری دوست ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، آمین، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طرح 1 سال ہم نے وہاں گزارا، ٹھیک، اور وہاں پھر حافظ صاحب سے اور کوئی کام ہی نہیں تھا، حافظ صاحب تھے اور ہم تھے، سوائے پڑھنے پڑھانے کے اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اللہ، اور وہاں رہنے میں، وہاں لائٹ تو تھی نہیں، یہ بجلی روشنی نہیں تھی، لائلٹن پر پڑھنا پڑتا تھا، یا وہ یہ کیا چراغ چھوٹا میز پر، اور اسی سال پھر میری یہ نظر کمزور ہوئی، اللہ، یہ نظر کی جو اینک لگانی پڑی نا، پھر وہ اس کے بعد مجھے سر پر درد رہنے لگا، صحیح صحیح، اور نظر میں بھی کمزوری محسوس ہونے لگی۔ تو پھر اگلے سال 68 میں نے جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ میں حاضری دی حضرت حافظ صاحب کے پاس، صحیح، یعنی 67 کو حافظ صاحب کے پاس، 68 میں آپ ادھر چلے گئے جامعہ اسلامیہ میں حضرت حافظ صاحب تھے، تو وہاں مولانا ابوالبرکات صاحب تھے رحمہ اللہ، صحیح، اور مولانا حضرت حافظ صاحب تھے، ان دونوں سے میں نے وہاں پڑھایا۔ ٹھیک، یعنی آپ کی جو سند بخاری ہے وہ حضرت حافظ صاحب کی جامعہ اسلامیہ کی ہے، جامعہ اسلامیہ کی حضرت حافظ صاحب سے۔ بالکل صحیح صحیح۔ تو گوجرانوالہ میں کتنی دیر رہے آپ؟ گوجرانوالہ میں 1 سال 68 میں۔ وہاں بھی صرف پڑھائی کی یا ساتھ کوئی تدریسی خدمات، کسی مسجد میں امام یا خطیب؟ نہیں، ہاں البتہ یہ ہوتا تھا کہ مضافات سے جب کوئی ساتھی آتا تھا کہ آج ہمارے خطیب صاحب چھٹی پر ہیں یا مصروف ہیں، گیا ہوئے ہیں، صحیح، تو ہمیں کوئی طالب علم دیں جو جمعہ پڑھا دے، صحیح، تو پھر مولانا ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ وہ مجھے، یا مولانا سید محمد اکرم شاہ صاحب ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، صحیح صحیح، یا انہیں بھیج دیتے تھے یا مجھے بھیج دیتے تھے، یعنی وہ بھی آپ کے ہم جماعت ہیں سید اکرم شاہ صاحب؟ اکٹھے بعض کلاسوں میں ہم، یعنی کتابوں میں مشترکہ ہم نے پڑھا، بالکل صحیح، بہت حلیم الطبع تھے، بڑے نیک ساتھی تھے ہمارے، مجھے بھی ان سے کچھ سبق پڑھنے کی سعادت حاصل ہے، ہاں جی، لیکن افسوس ہے کہ جلد ہی بس وقت آ گیا نا، جیسے اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ وقت ہر ایک انسان کا مقرر ہے اللہ کے ہاں، اللہ اکبر، انسان کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک ایک سانس سے آگاہ ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کی یہ جو تعلیمی زندگی ہے، اس دوران کون سے، ظاہر ہے استاد سارے ہی لائق تقلید اور لائق تحسین ہوتے ہیں، لیکن بعض اساتذہ کی شخصیت طالب علم پہ بہت اثر ڈالتی ہے، تو کوئی ایسے اساتذہ آپ کے جنہوں نے آپ کے، یعنی کہ آپ کو جن کی شخصیت نے بہت متاثر کیا ہو؟ میرے ابرار ظہیر بھائی صاحب، یہ سوال بہت ہی نازک ہے میرے لیے، اللہ اکبر، کن کن اساتذہ سے میں نے کیا کیا فیض حاصل کیا۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں شعور حاصل ہوا، البتہ میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ میرا کوئی استاد مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات، بس کیا بات، صرف یہی میں سمجھتا ہوں۔ شیخ یہ طلباء کے لیے، موجودہ دور کے طلباء کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے، میرا کوئی بھی استاد مجھ سے ناراض نہیں، اور ہمیشہ میرے اساتذہ نے مجھے دعائیں دی ہیں، ماشاءاللہ، حتیٰ کہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑ ہار رحمتیں ان پر فرمائے، حضرت حافظ محمد گندلی رحمۃ اللہ علیہ، میں کبھی کبھی چھٹی پر آ جاتا تو طالب علم یہ مجھ سے پوچھتے، یار یہ کیا معاملہ ہے، جب تم غیر حاضر ہوتے ہو تو حافظ صاحب تو تیرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ
ارشاد کہاں گیا ہے؟ اللہ اکبر، باقی کوئی چھٹی کرتا ہے تو بہت کسی بڑا کے اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے شیخ۔ کسی کے بارے میں نہیں پوچھتے، اللہ اکبر، تو تیرے بارے میں کیوں پوچھتے؟ میں نے کہا یہ ان کی مہربانی شفقت ہے، اور ان کی شفقت ہے۔ اللہ اکبر، اور صحیح بات ہے میرے بھائی کہ حضرت آف صاحب کی صحبت نے میری زندگی کی کایا پلٹی ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، آف صاحب سے جو ہم سمجھ سکے ہیں وہ تو سمجھے ہی ہیں، اتنی یعنی عمر ہی نہیں تھی، اتنا علم ہی نہیں تھا صحیح، کہ ہم ان کی باتوں کو کما حق ہو سمجھنے کی سخت رکھتے، صحیح، لیکن 1 سال کی ان کی مصابت میں اللہ اکبر یہ ہے کہ پہلی زندگی سے دوسری زندگی میں جو تبدیلی میری تبدیلی آ گئی محسوس ساری، ہے، وہ بالکل حضرت آف صاحب کی صحبت کی برکت میں سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا شیخ، ہمارے ناظرین کو نا کوئی ایک چیز بتائیں جو آپ نے حضرت حافظ صاحب کی زندگی سے اخذ کی اور اپنی زندگی کا جز بنا لیا اس کو۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اذکار ہوں گے، بہت سارے نوافل ہوں گے، بہت ساری عبادات ہوں گی، لیکن کوئی ایک چیز پرٹیکولر آپ سمجھتے ہیں جس کو؟ جہاں تک حضرت آف صاحب سے 1 سال میں پڑھنے پڑھانے کا یا ان سے ان کی خدمت میں آنے جانے کا مسئلہ ہے وہ تو نہیں، لیکن وہاں سے آنے کے بعد میرا حافظ صاحب سے ہمیشہ رابطہ رہا، اللہ اکبر، اور ہر دوسرے تیسرے ماہ میں حضرت حافظ صاحب کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ صحیح، بلکہ میرا یہ معمول تھا کہ رمضان شریف سے پہلے شعبان میں پہلے گجراں والا حضرت حافظ صاحب کے پاس جاتا اچھا، اور ان سے دعا کے لیے عرض کرتا رمضان شریف میں، اور وہاں سے پھر میں لاہور جاتا اللہ، سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، پھر ان سے اسی مقصد کے لیے کہ رمضان المبارک کی دعاؤں میں اس فقیر کو بھی یاد رکھیں، اللہ، یعنی ان دونوں بزرگوں کی زندگی میں یہ میرا معمول رہا۔ ماشاء اللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بزرگوں کی دعاؤں کا ہی جی شیخ، آپ نے 2 اپنے ساتھیوں کا نام لیا، مولانا اکرم جمیل صاحب کا بھی اور شیخ الحدیث مولانا اکرم شاہ صاحب گیلانی رحمہ اللہ کا۔ اس کے علاوہ آپ کے ہم عصر جو دوست تھے، آپ کے ساتھ پڑھنے والے، آپ کے ساتھی ہم جولی، جن سے آپ کا ہنسی مذاق بھی تھا اور آج بھی ہے تعلق، جو اگر وہ زندہ ہیں تو کچھ چند ایک کا تذکرہ؟ اس وقت انہی میں مولانا محمد الیاس صاحب عصری ہیں آپ کے گجراں والے، ہاں جی، ہاں جی، بالکل، وہ بھی بعض اسباق میں اچھا، آپ کی ہم جماعت ہیں، گجراں والے میں رہے۔ صحیح، اسی طرح وہ سیالکوٹ کے تھے مولانا ثناء اللہ، مولانا ثناء اللہ صاحب جو برطانیہ میں ہوتے ہیں، برطانیہ میں، صحیح، وہ بھی گجراں والا میں اس وقت تھے، ساتھ پڑھتے تھے، جی ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ اسی طرح مولانا عبد الرحمن صاحب بھی ہیں، تو وہ بھی یعنی آخری کلاس میں حضرت آپ صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی بنے، صحیح۔ مولانا شہباز سلفی صاحب بھی آپ کے ساتھ پڑھتے رہے؟ نہیں، مولانا شہباز صاحب نے تو بہت پہلے پڑھا ہے۔ اچھا، وہ آپ سے سینئر ہیں؟ آپ سے وہ ہم سے پڑھنے میں سینئر ہیں، البتہ ان سے بہت ہی دلی دوستی تھی، کیونکہ وہ 1 سال یہاں رہے ہیں، کچھ سال یہاں رہے، 1 سال نہیں، کچھ سال یہاں خطابت کے فرائض سارا انجام دیتے رہے ہیں، بلکہ طب و جراحت کا فن بھی انہوں نے ان کے پاس تھا، بالکل صحیح سیکھا ہے۔ جی جی جی، یہاں اپنے حکیم عبدالرحیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ سے، جی جی جی، اللہ اکبر، اور اکثر و بیشتر وہ یہاں ادارے میں تشریف لے آیا کرتے تھے عصر کے بعد، بالکل صحیح، جی ہاں، بڑے حلیم۔ اچھا شیخ، یہ فرمائیے کہ آپ کی جو اس دوران آپ کی ظاہر شادی ہوئی، تو آپ کی شادی میں کون کون شریک تھے اور آپ کا نکاح کس نے پڑھایا اور شادی کب ہوئی؟ یہ ویری پرسنل لیکن ہمارے ناظرین کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ میری شادی جو ہے نا جی، اللہ اکبر، سن 74 میں ہوئی ہے۔ اچھا، سن 74 میں ہوئی ہے میری شادی، اور میری شادی پر جو بزرگ گئے تھے ہمارے اساتذہ میں حضرت مولانا محمد اسحاق چیمہ صاحب تھے، مولانا محمد عبداللہ صاحب جھال والے تھے، ماشاءاللہ، مولانا محمد رفیق صاحب مدن پوری تھے رحمہ اللہ، اکبر، یہ بزرگ تھے۔ پھر کچھ ساتھی ان کے علاوہ برادری کے تھے۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہے نا، لاہور جائیں تو مانا والا بڑا پڑتا ہے، جی جی، مانا والا، مانا والا سے بائیں جانب بھگت والا گاؤں ہے، اچھا، وہاں میری شادی، وہ آپ کا سسرائیل ہے، سسرال گاؤں ہے۔ صحیح صحیح، ماشاءاللہ۔ سن 74 میں یہ میری اپریل سن 74 میں شادی ہوئی۔ شیخ، آپ کے اولاد و احفاد ہاں، 3 میرے اللہ کے فضل و کرم سے بیٹے ہیں اور 3 ہی بیٹیاں ہیں۔
سوا سوا ماشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ماشاء اللہ، شکر ہے، اللہ کی تقسیم بڑی پیاری ہے جی۔ جی الحمدللہ۔ اور تینوں بیٹوں اور بیٹیوں کی الحمدللہ شادی ہو چکی ہے، اللہ کا شکر ہے، اپنے اپنے گھر میں آباد ہیں، اللہ ان کو شاد باد رکھے ماشاء اللہ، اور دنیا اور آخرت کی فکر مندیوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے۔ اچھا شیخ، آپ سے تعلیمی بڑا بیٹا عبد الرحمن ہے، جی، حافظ عبد الرحمن، حافظ بھی ہے ماشاء اللہ، اچھا، حافظ، اور وہ پرنسپل ہے یہاں گوجرے میں، اسپائر کالج ہے نا، اچھا، جی جی جی، اس ماشاء کا وہ پرنسپل۔ صحیح صحیح، ماشاء چھوٹا عبید الرحمن ہے، اللہ، اس کا یہ سپیریئر کالج کالج میں وہ لیکچرار ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، ہاں جی، اور یہاں ہمارے مسجد ہے ایک، وہاں جمعے کا خطبہ بھی دیتا اچھا، ہے ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، تیسرا بیٹا تھوڑا سا کو کاروبار کرتا ہے، اچھا، وہ اسپیئر پارٹ کی انہوں نے دکان بنائی ہوئی ہے، یہ موٹر سائیکل ماشاء اللہ، موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کی کاروبار۔ صحیح صحیح، قرآن مجید حفظ اس نے بھی کیا ہے الحمدللہ، صحیح صحیح، لیکن اس کا ذہن کچھ کاروباری تھا، وہ کاروبار میں آ گیا۔ کاروبار چلیں، یہ بھی ضرورت ہے وقت کی، رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا۔ جی۔ اچھا شیخ، یہ جس ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادارہ علوم عصریہ ہے اور مسجد مبارک ہے، میں اس پر آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے، اور آپ کی تصنیفی خدمات پہ بھی، لیکن وقت ہے ایک بریک کا۔ ناظرین کرام، بڑی ہی اہم اور بڑی جامع گفتگو ہونے والی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دین مبین کے عالم ہیں انبیاء کے وارث، دین مبین کے عالم ہیں انبیاء کے وارث، ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں آج ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم نے شیخ کے افکار عالیہ سے استفادہ کیا ہے، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں، خاندانی زندگی کے بارے میں، اور کچھ معلومات ان کی تعلیمی زندگی کے بارے میں بھی ہم نے حاصل کی ہیں۔ سلسلہ کلام ہم وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ محترم، بات ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ادارہ جو جیسے میں نے وقفے سے پہلے کہا تھا، ادارہ علوم عصریہ کے نام سے دنیا بھر میں معروف ہے، اور یہ مسجد مبارک، مختصر لفظوں میں اس کی تاریخ اور اس ادارے کے بارے میں ہمیں کچھ تعارف اس کا بیان فرمائیں۔ جہاں تک تو مسجد کا مسئلہ ہے، تو یہ مسجد پاکستان بنتے ہی یہ قائم ہو گئی تھی۔ صحیح۔ امی پور بازار بڑی مسجد تو پاکستان سے پہلے کی ہے، اچھا، اور شہر میں دوسری یہ مسجد تھی، شہر میں دوسری، امی پور بازار کے بعد یہ مسجد ہے۔ صحیح جی۔ اور اس مسجد میں مختلف اوقات میں ہمارے بزرگ خطیب رہے ہیں، حتیٰ کہ حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے خطیب رہے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ مولانا احمد دین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے خطیب رہے ہیں۔ یعنی مختلف اوقات میں اس مسجد میں یہ اکابر ہمارے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں تعلیم و تربیت کی۔ جہاں تک اللہ آپ کا بھلا کرے ادارہ علوم عصریہ کا مسئلہ ہے، تو ادارہ علوم عصریہ سن 1969، اصل میں اس کی ابتدا تو جھال خانو آنا والی جو مسجد تھی نا، ہمارے بزرگ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مسجد میں وہاں اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ صحیح۔ لیکن تقریباً 10-12 ماہ کے بعد یہ وہاں سے یہاں منقوی بازار میں منتقل ہو گیا، منتقل کیا گیا۔ ادارہ علوم عصریہ کی فکر ساری جو ہے نا، وہ مولانا محمد اسحاق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ صحیح۔ اور انہوں نے ہی سب سے پہلے مولانا عبداللہ صاحب ہمارے جھال والے، مولانا محمد رفیق صاحب، مولانا عبدالغفور صاحب ناظم آبادی، صحیح، ہاں جی، ان حضرات کو اکٹھا کر کے تو یہ کہا کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ تخصص کا کوئی ادارہ بنایا جائے جہاں حدیث میں طالب علموں کو کچھ شعور آ جائے۔ صحیح۔ اس کہنا چاہیے کہ ان علمی انحطاط کے دور میں کچھ نہ کچھ آدمیوں کو، طالب علموں کو اس حدیث کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، خاص تخصص ہونا چاہیے۔ صحیح صحیح۔ تو ان حضرات نے بھی تعاون کیا، ماشاءاللہ ان کی تائید کی،
تو یہ ادارہ پہلے تو وہاں جھال خانو والا کی جو مسجد تھی نا، جہاں مولانا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، مولانا عبداللہ صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، صحیح، وہاں، اور اس سے 10-12 ماہ بعد یہ پھر یہاں منٹپوری بازار میں منتقل ہوا۔ ٹھیک، منٹپوری بازار میں یہاں جب منتقل ہوا تو اس وقت ابتدائی اساتذہ میں مولانا عبداللہ صاحب تھے خود، صحیح، اور اس کے بعد پہلے مولانا محمد عبدہو صاحب تھے۔ مولانا عبدہو صاحب اکاڑے میں تھے، صحیح، جامعہ اور محمدیہ میں، اکاڑے نہیں اکاڑا، جامعہ محمدیہ اکاڑے میں، صحیح، جامعہ محمدیہ اکاڑا۔ ٹھیک، اللہ اکبر کبیر، وہاں سے تشریف لاتے تھے یعنی ہفتہ عشرہ کے بعد، اچھا، لیکن بالآخر مولانا چیمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار سے وہ مستقل ہی آ جامعہ محمدیہ کو چھوڑ کے یہیں فیصل آباد میں منتقل ہو اللہ گئے۔ اکبر، صحیح، تو یہ اصل میں 2 بنیادی استاد تھے، اور گاہے بگاہے 15-20 دن مہینے بعد مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور ان کے ہمراہ مولانا محمد اسحاق بھٹی، مولانا بھٹی اور مولانا ندوی، یہ تو کہنا چاہیے کہ دونوں قرین ہیں نا، ہاں جی بالکل، لازم ملزوم ہے دونوں اللہ سفر اکبر، میں، صحیح، اللہ دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ تو وہ بھی لیکچر دیتے، صحیح، بلکہ مولانا بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنے کی جو نا وہ پریکٹس کرواتے تھے، مضامین لکھنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس طرح یہ ادارہ یہاں منٹپوری بازار میں منتقل ہوا۔ تو ابتدائی طور پر تو 8-10 سال میں ہر سال ہم 5 طالب علم رکھتے تھے، اچھا، پروگرام یہ تھا صحیح، ہر سال، اور 2 سال کا یہ کورس تھا، اللہ اکبر، 2 سال کا کورس تھا، اور 5 طالب علم ہر سال رکھتے تھے انٹرویو کے بعد، صحیح، اور ان کو وظیفہ بھی اس وقت 60 روپے دیتے تھے۔ اللہ اکبر، صحیح، 60 روپے اس وقت بہت بڑی رقم تھی، 1969 میں بہت بڑی رقم تھی، جہاں 2 روپے میں روٹی کھا لی جاتی تھی، وہ وقت وہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے بعد حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ مولانا محمد عبدہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جامعہ سلفیہ تشریف لے گئے، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ صحیح، تو اس کے بعد میرے یہ ذمہ داری تھی کچھ لکھنے پڑھنے کی اور کچھ پڑھانے کی، چنانچہ مجھے یہ پڑھانا بھی پڑتا تھا، کچھ صحیح بخاری کے حوالے سے اور کچھ مقدمہ ابن الصلاح کے حوالے سے، صحیح، یہ 2 سبق میں پڑھاتا تھا۔ اور جب یہ دونوں بزرگ فوت ہو گئے تو میں نے چیمہ صاحب سے عرض کیا کہ اب 2 کام مجھ سے نہیں ہو سکتے کہ میں دونوں پڑھاؤں بھی اور لکھنے کا کام بھی کروں۔ وہ کہتے تھے کچھ چھپنا چاہیے، کچھ لکھنا۔ میں نے کہا آپ، حتیٰ کہ ان کا ارادہ تھا کہ العصر کے نام پر ایک ماہ نامہ یا سہ نامہ، تو میں نے ان کے ساتھ اس میں تائید نہیں کی۔ میں نے کہا پھر ہم صرف پرچہ نکالیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، صحیح، اگر سہ-ماہی بھی ہو یا ماہانہ ہو تو صرف پرچہ نکلے گا، اور کوئی چیز جو ہے نا ختم ہو جائے گی، ٹھوس کتاب جو ہے نا وہ نہیں تیار ہوگی۔ تو پھر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اس حقیقت کو، اور ہے بھی یہ حقیقت۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ سارا کام جو ہے نا وہ لکھنے پڑھنے کا یہاں شروع ہوا۔ ابتداً ہمارے طلباء یا علماء کرام جو ہوتے تھے ان سے سال کے بعد 2 سال کے بعد ایک مقالہ کہہ لیجئے، لکھوایا جا رہا تھا۔ صحیح۔ تو انہی پہلے سالوں میں کچھ کتابیں جو لکھی علماء کرام نے، فارغ ہونے والے ساتھیوں نے، ان میں الناسخ والمنسوخ ہے، جو مولانا عبد الرحمن بلتی ہیں نا، بلتستان کے امیر بھی آج کل، جی جی، یہ ان کی کتاب ہے، اچھا، الناسخ والمنسوخ۔ صحیح۔ اسی طرح وہ غالباً جامعہ محمدیہ سے فارغ ہے نا، گجرانوالہ سے؟ ہاں، وہ یہ معلوم نہیں مجھے کہاں سے فارغ ہے، بہرحال اس کے بعد یہاں پہ تشریف لائے، صحیح۔ اسی طرح یہ کتابت حدیث تا عہد تابعین، ہمارے مولانا محمد خالد سیف حافظہ اللہ، صحیح، نامور عالم ہے ماشاءاللہ، ٹھیک، یہ ان کی تصنیف ہے۔ صحیح۔ اسی طرح موضوع حدیث اور اس کے مراجع مولانا محمد اکرم رحمانی ہیں، آج کل جامعہ سلفیہ میں پڑھا رہے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مولانا فقیر اللہ صاحب تھے، ان کی ہے عدالت صحابہ۔ صحیح۔ یہ اس دور کے ابتدائی طلباء تھے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور انہی میں سیاستہ اور ان کے مؤلفین بھی ہیں۔
اچھا سیاستہ اور ان کے مؤلفین میں 4 مقالے تو خود میرے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی، باقی 2 جو ہیں نا دوسرے ساتھیوں کے تھے. اچھا تو یہ سب سے ابتدائی نقش تھا، یوں کہہ لیجیے. صحیح، ادارہ علوم عصریہ کا یہ پہلا ابتدائی نقش تھا. اللہ. اور انہی دنوں میں یہ سب سے پہلا نقش جو ہے نا میرا چھپا تھا، وہ علیحدہ طور پر وہ امام دارقطنی تھا. اچھا امام دارقطنی صحیح. پر سب سے پہلے میں نے لکھا، اور اسی کے ساتھ یہ سیاستہ کے جو مقالات ہیں ان میں امام بخاری پر، امام ابو داود پر، صحیح مسلم پر، اور امام سنت جامع ترمذی پر اچھا یہ مقالات جو ہے نا وہ سیاستہ میں. اچھا شیخ، میں نا معذرت، میں نے ابھی آپ کی فہرست میں دیکھ رہا تھا، آپ کی اس فہرست میں 41 سے زیادہ کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو آپ کے ماشاءاللہ دست مبارک سے نکلی ہیں. تو یہ 41 کتابیں مختلف موضوعات پہ، یہ یقیناً ایک بہت مشکل کام ہوگا جو آپ نے، اللہ نے آپ سے لیا ہے، اللہ نے بس اللہ کی توفیق ہو تو ابرار صاحب مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کون سی کتاب ہے جس کے لکھنے کے بعد آپ کو بہت خوشی محسوس ہوئی ہے کہ یار یہ کتاب، یہ ضرورت تھی بڑی، یہ پوری ہو گئی ہے؟ یہ اصل میں یہ مجھے یہاں بات یاد آتی ہے حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور جو صحابہ کرام کے پہلو میں وہاں دفن ہیں اللہ اکبر، انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن آمین اٹھائے. آمین. علامہ صاحب سے میں نے ذکر کیا، میں نے کہا کہ کتاب جب چھپتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. علامہ صاحب فرمانے لگے نہیں، خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جتنا پلیٹھی کا بیٹا ہو نا اللہ، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. پلیٹھی کا بیٹا، یہ لفظ تھے ان کے، پلیٹھی کا اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے تو کتاب چھپنے سے جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. بہت بہت خوبصورت استعارہ ہے علامہ صاحب رحمہ اللہ. تو اس لیے کتاب جب بھی چھپتی ہے نا خوشی ہوتی ہے، خوشی تو ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں بلا شبہ کہ جن پر مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. صحیح. وہ ان میں کچھ عربی کی کتابیں میں، بالخصوص العلل المتناہیہ ہے، مسند ابی یعلا ہے، یا آپ کے سامنے پڑھی ہے غایۃ المقصد ہے، جی جی، زوائد مسند امام احمد ہے. صحیح. یہ ہیں. اور اسی طرح اردو کی کتابوں میں توضیح الکلام ہے، یہ فاتح خلف الامام کے موضوع پر. صحیح. ایک قسم کا آپ تو یہ کہنا چاہیے کہ انسائکلوپیڈیا ہی کی کیفیت ہے اس کی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ توضیح الکلام کتنے صفحات کی ہے؟ یہ تقریباً 1100 صفحات کی. اللہ اکبر. 1100 صفحات پر پہلے 2 جلدوں میں علیحدہ چھپی تھی. اچھا اچھا اچھا. اب اکٹھی کر دی ہے، ایک ہی جلد میں کر دی. ایک ہی جلد میں. کمپیوٹرائز جب ہوا ہے نا، کمپیوٹر آیا ہے تو پھر اس میں. اچھا شیخ، علم و تحقیق سے آپ کا واسطہ ہے، آپ اسی میں گم رہتے ہیں. میں تو کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں، آپ جیسی شخصیات کے بارے میں تصور آتا ہے نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو یار وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ لوگ تو سوئے ہوئے بھی کتابیں لکھ رہے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ نیند کی حالت میں بھی ان کا یہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا میجر موضوع کیا ہے، کون سا میدان ہے جس میں آپ جو ہے نا وہ تصنیفی اور تدریسی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں؟ میرا اصل موضوع جو ہے نا وہ حدیث پاک ہے. اللہ اکبر. صحیح. حدیث پاک. اب حدیث پاک کے حوالے سے حدیث کا دفاع بھی، دفاع حدیث بہت بڑا مورچہ. صحیح. اور حدیث پاک کے کہنا چاہیے رجال کا بھی، یہ لازم ملزوم تینوں چیزیں ہیں. اللہ اکبر. جی. اور انہی کتابوں کے ساتھ میں الحمدللہ. شیخ، آپ نے رجال کی بات کی ہے، ہمارے اس دور میں نا علامہ البانی رحمہ اللہ رجال کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے، احادیث کی تخریج کے حوالے سے، حکم لگانے کے حوالے سے. علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی جہود علمیہ ایسی ہیں کہ پوری دنیا ان کے عظمت کو اور ان کے علم و فضل کا اعتراف کرتی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور انہوں نے بلا شبہ ایک ٹیم پیدا کی ہے جو ماشاءاللہ اب مسلسل علم حدیث کے حوالے سے تحقیق. شیخ، آپ کی نظر میں علامہ البانی رحمہ اللہ کے علاوہ موجودہ دور میں کچھ اور بھی ایسے اکابر علماء موجود ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور ان کا نام بھی یعنی
برابر لیا جا سکتا ہے کہ جتنی تحقیق علامہ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے ان بزرگوں کا بھی عرب دنیا میں تو اس وقت شیخ شعیب ارناؤوط ہیں، ابو اسحاق جوینی صاحب ہیں، شیخ مشہور ہیں، صحیح، یہ شیخ مشہور بھی علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، صحیح، اور ان کی بلا شبہ بہت اچھی خدمات ہیں ان کی، تحقیقات اور خدمات جو ہے نا وہ آئی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں حضرت سید بدیع الدین شاہ صاحب جو ہے نا وہ تحقیق اور حدیث کے حوالے میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے تھے، جس طرح حضرت حافظ صاحب تھے نا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے قریبی دور میں حفظ و ضبط اور علم میں رسوخ اور گہرائی ان دونوں بزرگوں میں بہت زیادہ تھی، صحیح، ایک حضرت حافظ صاحب میں اور ایک سید اور صاحب، ایک سید بدیع الدین شاہ صاحب۔ صحیح، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جم کے لکھنے کا موقع نہیں ملا، اس کے باوجود 80 سے اوپر ان کی ماشاءاللہ کتابیں ہیں۔ اکبر، سندھ کا وہ علاقہ یوں سمجھیے کہ بالکل جنگل ایک قسم کا، جنگل ہی ہے نا سارا، بالکل سنگلاخ زمین صحیح، جس میں انہوں نے حل چلائے ہیں، اور تو توحید اسی و سنت کتابوں کی کو جو ہے نا بہت بڑا ذخیرہ ہے ان حالات میں اور اس علاقے کے حالات میں اور ان کے اپنے ذاتی حالات میں دیکھا جائے، یعنی انہوں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جتنی خدمات سر انجام دی ہیں، صحیح، اور لوگوں نے ان کو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دعوت سے مسئلے کے حق کو، کتاب و سنت کو، توحید کو تسلیم کیا ہے، صحیح، صحیح۔ یہ کسی صورت بھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ اچھا شیخ، واپس آپ کی کتابوں کی طرف ہی آتے ہیں، ماشاءاللہ اس طرح تو وہ بہت ایک وسیع ایک میدان ہے، یہ بہت وسیع میدان ہے یہ۔ میں ایک وقفہ بھی تقریباً ٹائم ہو رہا ہے ہمارے پاس، ایک وقفہ ہم نے لینا ہے یہاں پہ، لیکن وقفے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ بتا دیں کہ آپ نے ماشاءاللہ کتابیں لکھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، کچھ ایسے معاصر علماء کے نام آپ کو یقیناً علم ہوگا جنہوں نے ان کتابوں کی تحسین بھی کی ہے اور بعض نے تنقید بھی کی ہوگی کتابوں پر، تو ان کا کوئی ذکر آپ کرنا چاہیں؟ بالکل، یہ بات تو ہوتی ہے، جو آدمی لکھتا ہے نا اس پر نقد بھی ہوتا ہے، نقد ہوتا ہے، صحیح، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کا کلام ہے جس پر نقد نہیں ہوتا، جو لا ریب ہے، صحیح، صحیح، باقی کسی کا کوئی کتاب جو ہے نا وہ لا ریب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صحیح، تو وہ امام شافعی کا غالباً قول ہے کہ جو لکھتا ہے وہ ہدف بھی بنتا ہے، ظاہر فطری ہمارے نا یہ، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھیں کہ علم متناہیہ حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، میرے والا ہی نسخہ تھا، اور اس کی بھی ایک اور بھی داستان بڑی عجیب ہے، خیر وہ چھوڑتے ہیں، ہر چیز بیان کرنے والی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ صحیح، چوروں کو سمجھ عطا فرمائے، آمین، یعنی ایک تو مال کی چوری ہوتی ہے، ایک کتابوں کی بھی چوری ہوتی ہے، علم کی چوری ہوتی علم کی چوری ہوتی ہے، صحیح، اللہ اس قسم کی چوری سے محفوظ فرمائے، صحیح۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک جگہ تو میرے موقف کی تائید کی ہے، تحسین کی ہے، اچھا، اور اپنی تائید میں میرے موقف کو پیش کیا ہے، ماشاءاللہ، اور ایک موقع پر انہوں نے میرے موقف کی تردید کی ہے، صحیح ہے کہ یہ موقف اس کا درست نہیں ہے، ٹھیک، لیکن جس موقع کی انہوں نے تردید کی ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، ٹھیک، ظاہر ہے، میں بالکل اس سے صحیح، متفق نہیں، صحیح، کیونکہ انہوں نے جو بات کی وہ اصل میں روایت ہے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم لا تذبحوا الا مسنہ الا یسر علیکم، شیخ صاحب اس کو صحیح نہیں سمجھتے، ضعیف سمجھتے ہیں، اچھا، میری رائے ان کے برعکس ہے، بالکل بہرحال یہ اپنی جگہ ایک علمی بات ہے نا، یہ تو ایک علمی تحقیق ہے، جی ہاں۔ اس کے علاوہ جب یہ توضیح الکلام چھپی ہے نا، توضیح الکلام چھپی ہے تو ظاہر اس پہ تو بہت رد ہوا ہوگا، اس پر ایک نے ان کے شاگرد نے مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد نے، مولانا حبیب اللہ ڈیروی تھے، بہت ہو چکے ہیں وہ بھی، اللہ بخشش فرمائے، انہوں نے نقد کیا، پھر جس کے جواب میں میں نے تنقیح الکلام لکھی، اچھا، پھر اس کا کوئی جواب نہیں آیا، الحمدللہ۔ اچھا شیخ، اس پر ہم مزید بات جاری رکھیں گے، ناظرین اکرام یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا، اور بریک بھی ضروری ہے اور بات بھی بہت ضروری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، سلسلہ کلام یہیں سے جوڑیں گے۔ دین مبین کے عالم ہیں انبیاء کے وارث، دین مبین کے عالم ہیں انبیاء کے وارث،
ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ مولانا ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ وقفے سے پہلے اپنی ہی کتابوں پر نقد اور تحسین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. شیخ محترم, آپ نے بتایا توضیح الکلام پر آپ پہ کچھ نقد کیا گیا آپ کی کتاب پہ, اور ظاہر ہے دیگر بھی کچھ عربی کتب بھی ہیں, کچھ جو ہے نا وہ اردو کتب ہیں. اس بارے میں مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پر جو تنقید کی گئی, آپ نے جیسے فرمایا کہ تنقیح الکلام کے نام سے آپ نے کتاب لکھی اس کے جواب میں, تو اس کا بعد پھر اس کا جواب نہیں آیا, تو مزید اس پر کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی کتاب ہے جس ہاں اس کے علاوہ بھی ہے, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جی جی. وہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی مولانا سرفراز صفدر اپنی تصانیف کے آئینہ میں, تو ان کے بیٹے نے اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی. صحیح. ہاں جی, اس کا پھر جواب الجواب مجھے لکھنا پڑا. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. برا. اچھا اچھا. ہاں جی. صحیح. تو یہ سلسلہ چلتا ہے. اچھا شیخ, اسی طرح جی جی ہمارے یہ معروف دانشور, بلکہ متجدد کہنا چاہیے, متجدد جی. ہاں, اللہ تعالیٰ سب کو گمراہیوں سے اور الہاد سے محفوظ رکھے. انہوں نے جب موسیقی کے بارے کے جواب میں انہوں نے لکھا نا, تو اس کا جواب میں نے لکھا. اچھا. اس کا جواب چھپا, تو اس پر تنقید کی گئی. دو ساتھیوں نے تنقید کی اسی حلقے میں, ایک عمار ناصر صاحب نے, صحیح, اور ایک اور ساتھی تھے, مجھے ان کا نام بھول گیا ہے. صحیح. ان دونوں نے اس پر تنقید لکھی میرے اس مضمون پر. صحیح. تو ان کا پھر جواب الجواب میں نے لکھا. اچھا. جی الحمدللہ وہ بھی چھپا. صحیح. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ عمار صاحب نے یہ جاوید صاحب کی کچھ کتابیں مجھے بھیجی اور خط بھی بھیجا. اچھا. کہ آپ نے جس طرح یہ سنجیدہ علمی گرفت کی ہے, ہمارے حلقے میں اس کی تحسین ہوئی ہے, کیا بات, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی اور تسامح یا آپ کی نظر میں اس پر اور کوئی غلطی ہے تو ان کتابوں میں بھی کر دیں, اس پر بھی نظر ثانی کریں. کیا بات. لیکن میں نے کہا کہ اب یہی رد و قدا جاری رہے گی تو پھر باقی کام فائدہ نہیں, باقی کام جو ہے نا رک جائیں گے. یہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں وقتی. صحیح, بالکل صحیح. ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو مثبت کتاب, ہو, بالکل صحیح, ہمیشہ وہی کتاب رہتی ہے. اس لیے میں نے پھر اس موضوع. اچھا شیخ, آپ یہ نقد و تبصرہ آپ کی کتابوں میں جاری رہتا ہے, لکھنے والے بھی ظاہر ہے اسی معاشرے کے لوگ ہیں, علماء ہیں, آپ بھی اسی زمرے میں ہیں. کبھی آپس میں آمنا سامنا ہوا ہو اور کبھی ایسا ان کے مخالف, آپ کا جو مخالف لکھنے والا ہے اس کے ساتھ کوئی سامنا ہوا ہو تو نہیں, ایسا کوئی باہم کوئی کبھی مذاکرہ یا اس قسم کا مسئلہ نہیں. مناظرے ہوتے رہے ہیں پہلے, صحیح, اور ان مناظروں میں جاتا رہا ہوں. نہیں, عام ہماری سماجی زندگی میں جو ایک دوسرے کے مخالف نظریات رکھنے والے وہ ملتے ہیں تو ایک تشدد کا عنصر پایا جاتا ہے ہمارے نوجوان. نہیں, الحمدللہ میں جب بھی ملتا ہوں, مثلا اب زاہد الراشدی صاحب ہیں, مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ برکت فرمائے, وہ جب بھی ملے ہیں بڑی خندہ پشانی سے ملے. صحیح. جب بھی ملے ہیں, بلکہ ایک دفعہ جامع سلفیہ میں ان کا پروگرام تھا, تو چودھری یاسین صاحب ہیں, اللہ ان کو برکت دے, انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ راشدی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نام, ان کو ضرور بلاؤ, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. کیا بات. ہاں جی, یہ ان کا وسعت, بڑے لوگوں کی نا یہ باتیں ہوتی ہیں ان کے اندر موجود. یہ مسائل کا اختلاف ابرار بھائی ہوتا ہی رہتا ہے, یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں. اچھا, اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں. صحیح. اصل میں مخاصمت, مخالفت, جھگڑا یہ بری بات ہے, بالکل صحیح. اختلاف سے وہی گھبراتا ہے جو سلف کے اختلاف سے واقف نہیں ہے. صحیح. سلف کے مابین بھی اختلافی مسائل میں کتنا اختلاف ہے, کتابوں میں کتابیں بھری پڑی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپس میں شیر و شکر تھے اور آپس میں ملتے جلتے تھے, آپس میں ان کی یہ بہت بڑا پیغام ہے شیخ, یہ نوجوان نسل کے لیے, آنے والے ہر مسلک کے جو نوجوان نئے علماء بن رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. اچھا شیخ یہ فرمائیے, جو لائبریری ہم دیکھ رہے ہیں, گرد و نواح کتابیں ہیں, ماشاءاللہ یہ تو ظاہر ہے آپ کے ذوق کی آئینہ دار بھی ہے, اور آپ کے جو اکابر تھے جنہوں نے یہ آغاز کیا جس کا, ان کے بھی ذوق کی آئینہ دار ہے, لیکن زیادہ تر تو 1969 سے لے کے آج تک تو یہ آپ ہی کے ماشاءاللہ یہ
کیا اندازہ ہے آپ کا کتنی کتابیں ہوں گی آپ کی لائبریری میں؟ یہ تقریباً 8-10 ہزار کی کتاب قریب ہمارے یہ لائبریری، لیکن یہ اس میں زیادہ ذخیرہ جو ہے نا وہ حدیث پاک کے حوالے سے شروع کا، رجال کا، اور تفسیر کا اور تاریخ کا۔ آپ نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن مجید کی؟ تفسیر کے حوالے سے کچھ صورتوں کی تفسیر آئی ہے۔ اچھا، چند صورتیں آ گئی۔ صورت قاف کی تفسیر علیحدہ چھپی ہے سب سے پہلے، صحیح۔ پھر اس کے بعد صورت فاطر کی، پھر اس کے بعد سورہ یاسین کی، پھر اس کے بعد سورت صافات کی۔ صحیح۔ یہ تو کتابی شکل اس کو میں کنٹینیو رکھنے کا ہے ارادہ، سارا مکمل کرنے کا کوئی خواہش ہے؟ اللہ کی توفیق سے جتنا ہوا، اچھا ماشاءاللہ، جتنا کچھ نہ اللہ کچھ نے اور ہے یہ۔ توفیق عطا فرمایا۔ اچھا یہ فرمائیے، تقسیم کیسے کرتے ہیں اپنے وقت کو آپ؟ تفسیر لکھنے میں، حدیث لکھنے میں، فقہ لکھنے میں، تنقید لکھنے میں، جواب لکھنے میں؟ اب یہ بات یہ ہے کہ آج سے کہنا چاہیے کہ 8-10 سال پہلے اردو کا جتنا کام ہے وہ میں گھر کرتا تھا۔ اچھا۔ عربی کا جتنا کام تھا تو وہ ادارے میں، کیونکہ اس کے مراجع زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اس لیے عربی کا جتنی احادیث کی تحقیق، اس کی تخریج، اس کے حوالے سے وہ تو کام میں کرتا تھا یہاں ادارے میں۔ صحیح۔ لیکن یہ عربی کا جتنا کام کیا ہے وہ میں نے اردو کا سارا گھر میں کیا۔ اب صورتحال اب بھی یہی ہے کہ تفسیر کا کام تو میں گھر کرتا ہوں۔ اچھا۔ اور وہ یہ ہے کہ 2 دن میں پڑھانے جاتا ہوں تربیہ اسلامیہ، حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ اور حافظ مسعود عالم صاحب متان اللہ بطول حیاتہ، انہوں نے ادارہ بنایا ہے تربیہ الاسلامیہ۔ صحیح۔ تو 2 دن تو وہاں میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، ٹھیک۔ اور وہاں سے فارغ ہو کے میں نے یہاں ساتھیوں سے چھٹی لے لی ہے۔ اچھا۔ اور ان 2 دنوں میں جو ہے نا وہ میں تفسیر کا کام جو اللہ توفیق عطا فرمائے وہ لکھتا ہوں، گھر میں۔ اور باقی راتوں میں انہی کے متعلق کچھ مطالعہ کر لیتا ہوں، یا اس کے علاوہ اور کوئی خارجی کتابیں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں تو ان پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اچھا جی، ہم اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، وقت آپ کا بہت زیادہ لے لیا، مجھے احساس ہے بہت قیمتی وقت ہے آپ کا۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں، یہ قومی ادارہ ہے، آپ اس کی کارکردگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ آپ کا تجربہ اس بارے میں کیسا رہا ہے؟ یہ میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک اسلامی نظریاتی کونسل کے ادارے کا تعلق ہے، یہ بلا شبہ مفید ہے۔ صحیح۔ اور یہ قائم رہنا چاہیے، یہ قائم رہنا چاہیے۔ اور اس کی جو تجاویز اور جو اس کے کہنے چاہیے کہ فیصلے ہیں، اصل میں ان کے اس کا مسئلہ ہے اس پر عمل کرنے کا۔ صحیح۔ ہمارے دور میں احسن زمان صاحب حافظہ اللہ وہ سربراہ تھے، اس کے چیئرمین تھے، صحیح، اور بہت باذوق تھے اور بہت نیک آدمی تھے، صحیح ہیں اب بھی الحمدللہ۔ 1-2 مرتبہ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے ان سے، احسن زمان صاحب سے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس اپنے دور میں جتنا تجاویز یا فیصلے ہو چکے تھے نا، ان کو کتابی شکل میں مرتب کروایا۔ صحیح۔ کتابی شکل میں مرتب کروا کے جتنے MNA حضرات ہیں ان کے دفتر میں ان کو پہنچایا۔ کیا بات! اور لیٹر بھی انہیں دیا، لیٹر بھی لکھا۔ صحیح۔ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا فریضہ ادا کریں، تاکہ قیامت کے دن ہم تو جواب دہ نہیں ہوں گے، بالکل۔ اب قیامت کے دن جواب دہ آپ ہوں گے کہ ان دینی جو ہے نا مدات اور دینی جو ہے نا اصطلاحات، ان پر قانون سازی جو ہے نا آپ نے کیوں نہیں کی۔ یہ آپ جانیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے۔ ہمارا جو ایک دستوری یا ہمارا ایک جو اخلاقی فریضہ تھا وہ ہم نے ادا کر دیا۔ شیخ آپ کتنی دیر اسلامی نظریاتی کونسل کے 3 سال تک کا پیریڈ ہوتا ہے۔ 3 سال آپ رہے، اس دوران آپ نے کوئی مشکلات محسوس کی اس ادارے کے لیے؟ نہیں، کوئی مشکلات نہیں تھی، ہر آدمی اپنی رائے دیتا تھا، اور جو رائے دلائل کے ساتھ ہوتی تھی اس کو قبول کیا جاتا تھا۔ ٹھیک، یعنی بڑا ایک وسیع کینوس ہے اس کا، اور وہ تو اس پہ ہوتا ہے۔ بلکہ کئی مسائل آئے وہاں
وہاں ایک مسئلہ آیا مثال کے طور پر کہ عورت کو اکیلی حج جا سکتی ہے یا نہیں، اس دور میں یہ مسئلہ تھا۔ آج کے دور میں تو سعودیہ نے بھی اس میں بڑی توسع اختیار کر لی ہے، ہاں جی ہاں جی، اور حافظیوں کے ہاں تو ویسے ہی عورتوں کی چھوٹی ہے، یہ مسئلہ بھی اس میں بہت آیا۔ تو میں نے کہا جی یہ اس بارے میں تو نص ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحجن امرأۃ بغیر محرم، اللہ، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا حسن جان صاحب تھے اس وقت مرحوم، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، کونسل کے رکن تھے وہ بھی، مولانا غلام رسول سعیدی تھے کراچی والے، وہ بھی فرمانے لگے یہ کہاں حدیث، یہ حدیث کہاں ہے؟ میں نے کہا دارقطنی میں ہے، اور امام دارقطنی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، چنانچہ لائبریری سے کتاب منگوائی گئی، میں نے حدیث نکال کے دکھائی، صحیح، تو پھر یہی فیصلہ ہوگا کہ جب حدیث میں یہ آ چکا ہے، زمان صاحب فرمانے لگے اس کے بعد تو ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ بات کرنے کی۔ کیا بات ہے، بڑی وسعت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ نہ جائے، صحیح، تو پھر اب ہم کیسے جائیں کہ یہ جائے؟ ہاں بالکل صحیح، بغیر محرم کے ہم کیسے کہیں کہ یہ جائے؟ کیسے جائے، بالکل صحیح، یعنی وہاں دلائل کی نقطہ دلائل کے سے ساتھ بات سنی ہوتی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، یہ نہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے لہذا جناب وہ بڑے ہیں ان کی بات مان لو، نہیں، میرے 3 سالہ دور میں ایسا کوئی معاملہ مسئلہ نہیں پیش آیا۔ بہت خوب۔ اچھا شیخ آپ یہ بتائیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے علاوہ بھی کسی حکومتی ادارے میں آپ جانے کا اتفاق؟ اصل میں نا حکومتی اداروں سے خود ہی بچتا ہوں، خوف زدہ ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، صحیح، اور بالکل صحیح، کام ہوتا نہیں، اور سوائے اٹھنے بیٹھنے نشست و برخاست کے اور کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میں اپنے مزاجن ہی حکومتی اداروں میں جانے کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا شیخ بات اختتام کی طرف لے جائیں، کچھ آخری سوالات ہیں 1-2، یہ بتائیے کہ آپ نے بین الاقوامی اسفار کہاں کہاں کے کیے ہیں؟ اور بین الاقوامی میرے اسفار کیا ہیں بھائی؟ سیدھی بات ہے کہ میں نے 2 دفعہ امریکہ گیا ہوں دعوتی پروگرام پر، ماشاءاللہ، ایک دفعہ تو حافظ عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ تھا، بلکہ میں ان کے ساتھ تھا، ہم اکٹھے گئے تھے، اور دوسری دفعہ وہاں ایک مجمع الفقی بنی ہے، جی اس کا میں رکن تھا، صحیح، تو اس کے وہاں گیا تھا، وہ حضرت حافظ ثناء اللہ صاحب مدنی حافظہ اللہ ان کے ہمراہ، صحیح، اس کے بعد میں نہیں گیا امریکہ۔ برطانیہ بھی ایک دفعہ گیا ہوں، صحیح، بلکہ جب 2-3 سال پہلے دبئی تھا تو مولانا شریف اللہ ہمارے شاگرد ہیں تربیہ کے فارغ ہیں، وہاں آج کل برطانیہ ہوتے ہیں، شریف اللہ شاہد صاحب، تو وہ انہوں کا 2 دفعہ ٹیلی فون آیا کہ میں یہاں آپ کو بلانا چاہتا ہوں پروگرام پر، میں نے کہا میں نہیں آنا چاہتا، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا مجھے اعتراض یہ ہے کہ جو وہ ہمارے ساتھ حشر کرتے ہیں ہم اس کو انسانیت کی توہین سمجھتے ہیں، میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف ایک ہی جگہ میں نے کہا جانا چاہتا ہوں، اور وہ حرمین ہے، اللہ، اور کوئی میرے دل میں داعیہ نہیں کسی جگہ جانے کا۔ سبحان اللہ، پہلے تھا کہ یورپ دیکھ لیں، امریکہ بھی دیکھ لیا، یورپ بھی دیکھ، بار بار در و دیوار کو دیکھنے کا کیا فائدہ؟ بالکل صحیح، اب در و دیوار دیکھیں گے یا مکہ مکرمہ کا یا مدینہ طیبہ، اللہ اکبر، بس یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہاں لے جاتا رہے جب تک صحت ہے۔ اس کے علاوہ دبئی بھی میں گیا ہوں، میرے خیال ایک سفر میں تو آپ بھی تھے، میں بھی ساتھ تھا، دبئی کے سفر میں 30 پروگرام میں، ساتھ، اور اس کے علاوہ یہ بحرین میں بھی دعوتی پروگرام پر گیا ہوں، ماشاءاللہ، کویت میں بھی گیا ہوں، الحمدللہ، اور کویت کے دنیا تو آپ نے پھر لی ہے، قطر میں بھی گیا ہوں 2 دفعہ الحمدللہ۔ کبھی انڈیا بھی جانے کا اتفاق ہوا؟ انڈیا تو بہت تنگ ظرف ہے، بہت تنگ ظرف ہے، صحیح، جیسے ان کا مذہب تنگ ہے نا، اور ان کے معبد خانے تنگ ہیں، ویسے ان کے ذہنی خانے بھی تنگ ہیں، اللہ اکبر، ہاں جی۔ اصل بات یہ کہ سپانسر بھیجی مجھ کو رانا صاحب کو، رانا شفیق صاحب کو، اور مولانا بھٹی رحمۃ اللہ علیہ کو، جی بالکل، اور ان سپانسر مجھے کچھ یاد ہے، یاد ہے مجھے یاد ہے اس کے بعد ہمارے پاسپورٹ 2-3 ماہ وہاں ایمبیسی ہندوستان کے اسلام آباد، میں نے رانا صاحب سے عرض کیا رانا صاحب ہندوستان والوں نے تو ویزا دینا یا نہیں دینا، میں نے تو ویزا سعودیہ کا لگانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، آپ اللہ کا نام لیں مجھے میرا پاسپورٹ منگوا دیں، تو اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے پاسپورٹ منگوا دیا، تو میں نے کہا چلو ادھر چلتے ہیں، بالکل صحیح۔ تو اس طرح ہندوستان والے بہت تنگ ظرف ہیں، نہیں دیتے۔ اچھا شیخ پاکستان میں کس کس شہر میں آپ جا چکے ہیں تبلیغ کے لیے؟ پاکستان میں تقریباً جتنے اہم شاعر ہیں نا صاحب سبھی کا چکر لگ چکا ہے، ٹھیک۔ اچھا شیخ آخری سوال، آپ نصیحت فرمائیں بالخصوص
نوجوان نسل کے لیے جو اور اس میں سے بھی بالخصوص جو طلباء ہیں دینی مدارس کے جو آگے آنے والے ہیں، وہ دین کا کام کیسے کریں اور کیسے لوگ دین کی طرف آئیں؟ میں طلباء سے یہ بات عرض کروں گا اپنے یہ پیغام ٹیلی ویژن کی وساطت سے کہ پہلے تو وہ اپنی تعلیم مکمل کریں، صحیح، اور تعلیم میں رسوخ حاصل کریں۔ صحیح۔ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ الحاد کا ہے، اللہ اکبر، سب سے جو فتنہ خوفناک پھیلایا جا رہا ہے وہ تجدد کا اور الحاد کا ہے۔ صحیح۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہم اس کی بہکونی نہیں کر سکیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خود ہم اپنے اندر رسوخ پیدا کریں اور ان کے افکار اور نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں، صحیح، پھر لوگوں کو ان سے آگاہ کریں۔ صحیح۔ میں تو اپنے طالب علم علماء بھائیوں سے پیغام ٹی وی کے ذریعے یہی ان سے عرض کروں گا۔ اچھا شیخ، یہ تو پیغام ہو گیا دینی مدارس کے طلباء کے لیے۔ آپ نے جو الحاد کے چیلنج کی بات کی ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج سکولز، کالجز، یونیورسٹی میں درپیش ہے۔ بالکل۔ وہاں کے جو طلباء پڑھنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ ان کو کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ اب یعنی یہ چیزیں ہیں، حکومتی اداروں کی خود ذمہ داری ہے۔ دیکھیے ہمارا دستور پاکستان کا جو ہے نا، اور جس دستور کی بنیاد 22 نکات پر تھی، ان نکات میں بھی یہ بات موجود ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے دستور پاکستان میں بھی یہ شک موجود ہے، صحیح، کہ رعایا کو کتاب و سنت کی تعلیم سے آگاہ کیا جائے اور ان کو دین کی طرف راغب کیا جائے۔ اللہ اکبر، صحیح۔ جب یہ چیز دستوری طور پر طے شدہ ہے تو اس کو پس پشت ڈال کے الحاد کی طرف بڑھنا اور الحاد کی تعلیم دینا اور اس کو جناب پاپولر بنانا، صحیح، اس میں حکومتوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ہاں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے زہد اور ورع و تقوی میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھنی ہو تو میرا ابو ذر دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا، حضور کسی جگہ کی ذمہ داری کو مجھے بھی سونپ دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر انت ضعیف وَإِنَّهَا لَخِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ زندہ باد کے نعرے تو آسان ہے، بڑے آسان ہے، صحیح۔ ہاں، وہ انسان کہتا ہے، جملہ ہے فارسی کا، آدمی فربا شود از راہ گوش و جانور فربا شود از راہ نوش۔ اللہ اللہ اللہ۔ جانور فربا شود از راہ نوش صحیح، و آدمی فربا شود از راہ گوش۔ یہ جب زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں نا تو آدمی پھولتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو حکومتوں کی بھی یہی زندہ باد کے نعرے ان کو پاگل بناتے ہیں، اللہ، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ، وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے بکری بیمار ہو اور عمر اس کا علاج نہ کرے، یعنی پانی پیتی ہو، گھاس چرتی ہو، لیکن بیمار ہو اور اس کا عمر علاج نہ کرے، تو مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس بکری کے بارے میں سوال نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ شیخ محترم، بہت فکر انگیز باتیں آپ نے کی ہیں، آپ کا بہت شکریہ، بہت قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا۔ ناظرین کرام، آپ نے فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق قصری حفظہ اللہ کی بڑی ہی دلچسپ بھی تھی، فکر انگیز بھی تھی، علمی بھی تھی، تحقیقی بھی تھی، بہت خوبصورت گفتگو سنی ہے۔ اصل میں آغاز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ پیغام ٹی وی کے اس پروگرام کا مقصد آپ کو اپنے اکابر کی، اپنے اسلاف کی، اپنے بڑوں کی جہود طیبہ، مساعی جمیلہ سے روشناس کروانا ہے۔ نوجوان نسل اس سے سبق حاصل کرے۔ شیخ نے بہت نصیحتیں فرمائی ہیں معاشرے کے ہر طبقے کے لیے، حکومت کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بالخصوص دینی مدارس کے طلباء کے لیے، سب کے لیے نصیحتیں فرمائی ہیں، اور یہ نصیحتیں ہمارے لیے راہ عمل ہیں، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تبلیغ دین کی خاطر دن رات کام کرنا، قرآن اور حدیث نبوی کو عام کرنا، دن رات کام کرنا،
دین مبین کے عالم ہیں انبیاء کے وارث.